السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، آئندہ جمعہ بتاریخ 26 جون 2026 کو یوم عاشورہ ہے، اس لیے آج کی ویڈیو یوم عاشورہ سے متعلق ہے۔ یوم عاشورہ یعنی 10 محرم الحرام کا دن نہایت ہی بابرکت، بے حد متبرک و محتم بالشان اور عظمت و رفعت اور تقدس کا حامل تاریخی دن ہے۔ یوم عاشورہ زمانے جاہلیت میں بھی قریش مکہ کے نزدیک بڑا محترم دن تھا۔ اسی دن خانہ کعبہ پر نیا غلاف ڈالا جاتا تھا اور قریش اس دن روزہ رکھتے تھے۔ اس دن اللہ تعالی نے حضرت موسیٰ علی نبینا وعلیہ الصلاۃ والسلام اور بنی اسرائیل کو فرعون کے ظلم و ستم سے نجات دی تھی اور فرعون کو دریا میں غرق کیا تھا۔ اس عظیم کامیابی پر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے شکرانے کے طور پر روزہ رکھا۔ ایک حدیث میں 10ویں محرم کے دن کو اللہ رب العزت کا دن قرار دیا گیا ہے۔ چنانچہ ابو داؤد میں حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما کے حوالے سے یہ روایت منقول ہے، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم هذا يوم من ایام اللہ فمن شاء صامه ومن شاء ترکه۔ رمضان المبارک کے بعد نفلی روزوں میں سب سے افضل درجہ محرم کے روزوں کا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 10 محرم کے ساتھ 9ویں یا 11ویں محرم کا روزہ رکھنے کی بھی تلقین فرمائی تاکہ یہودیوں کی مخالفت ہو سکے، کیونکہ یہودی اسلام کے دشمن ہیں، ان کی مخالفت سنت نبوی ہے۔ اسی وجہ سے اسلام کے بیشتر احکامات میں ان کی مخالفت قولاً و عملاً کی گئی ہے۔ ابتداءً مکہ مکرمہ میں صرف ایک روزہ رکھا جاتا تھا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت فرما کر مدینہ منورہ تشریف لائے تو معلوم ہوا کہ یہود بھی عاشورہ کا روزہ رکھا کرتے ہیں۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی مخالفت میں مزید ایک روزے کا اضافہ کرنے کا حکم دیا، یا تو 9ویں تاریخ کو روزہ رکھ لیا جائے۔ اس کی تائید ترمذی شریف میں موجود ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کی اس روایت سے ہوتی ہے، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صوموا التاسع والعاشرہ وخالف الیہود، کہ 10 محرم کے ساتھ 9 محرم کا روزہ رکھ کر یہود کی مخالفت کرو، یا عاشورہ کے روزے کے ساتھ 9 تاریخ کے بجائے 11 تاریخ کو روزہ رکھ لیا جائے۔ اس کا ثبوت مسند احمد میں مذکور حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کی ایک دوسری روایت سے ہے، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صوموا یوم عاشورہ وخالف الیہود صوموا قبلہ یوما او بعدہ یوما۔ فقہائے کرام نے ان ارشادات کی روشنی میں تنہا 10 محرم کا روزہ رکھنا مکروہ تنزیہی یعنی خلاف اولا اور نامناسب لکھا ہے۔ باقی اگر کوئی صرف 10 محرم کا بھی روزہ رکھ لے تو اسے اس دن کے روزے کی فضیلت حاصل ہو جائے گی، البتہ اس کے ساتھ 9 یا 11 محرم کے روزے کو ملا لینا افضل ہے۔ اور جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ تنہا صرف عاشورہ کا روزہ رکھنا گناہ ہے، یہ بے اصل بات ہے۔ اور بعض فقہا نے جو یہ لکھا ہے کہ صرف یوم عاشورہ کا روزہ رکھنا مکروہ ہے، اس کی وضاحت حضرت علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ نے یہ فرمائی ہے کہ عاشورہ کے روزے کی 3 شکلیں ہیں۔ نمبر 1 9ویں، 10ویں اور 11ویں
तीनों दिनों का रोजा रखा जाए। नंबर 2 9वीं और 10वीं या 10वीं और 11वीं का रोजा रखा जाए। नंबर 3 सिर्फ 10वीं तारीख का रोजा रखा जाए। इनमें पहली शक्ल सबसे अफजल है और दूसरी शक्ल का दर्जा इससे कम है और तीसरी शक्ल का दर्जा फजीलत और सवाब में सबसे कम है। तो हजरत अल्लामा अनवर शाह कश्मीरी रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया कि तीसरी शक्ल का दर्जा जो सबसे कम है, इसी को फुकहा ने कराहत से ताबीर कर दिया है, वरना जिस रोजे को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रखा हो वो कैसे मकरूह हो सकता है। जबकि आइंदा साल 9वीं का रोजा रखने की तो सिर्फ तमन्ना की थी, वफात पा जाने की वजह से रोजा नहीं रख सके थे। और कुछ लोगों का ये कहना कि इस जमाने में क्योंकि यहूदी आशूरा का रोजा नहीं रखते, इसलिए हमारे सिर्फ आशूरा का एक रोजा रखने से यहूद के साथ मुशाबहत लाजिम नहीं आएगी। लेकिन इस सिलसिले में हजरत मुफ्ती अब्दुल रहीम साहब लाजपुरी रहमतुल्लाह अलैह ने फतावा रहीमिया में लिखा है कि अव्वल तो इसका कतई इल्म नहीं कि वो आजकल रोजा रखते हैं या नहीं। हो सकता है किसी मकाम के यहूदी आज भी रोजा रखते हों और हमें इसका इल्म ना हो। दूसरी बात यह है कि आशूरा के रोजे के साथ 9 मुहर्रम या 11 मुहर्रम के रोजे रखने का हुक्म हदीस शरीफ में वारिद है और 1400 साल से लोग इस तरह रोजा रखते आ रहे हैं। लिहाजा आज भी इस पर अमल करना चाहिए। और आशूरा के रोजे की फजीलत हदीस शरीफ में ये वारिद हुई है। हजरत अबू कतादा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से मरवी है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, यौम आशूरा का रोजा पिछले एक साल के गुनाहों का कफ्फारा बन जाता है। यौम आशूरा के सिलसिले में रोजे के अलावा शरीयत की दूसरी तालीम यह है कि इस दिन अपने घर वालों पर खाने पीने में वुसाअत, फराखी और कुशादगी करना चाहिए। रोजाना की बनिस्बत उम्दा से उम्दा खाना तैयार करना चाहिए। ये अमल पूरे साल के लिए बाइस बरकत है। चुनांचे बाज रिवायात में है कि जो शख्स इस दिन अपने अहलो इयाल पर खर्च में वसात करेगा, अल्लाह ताला पूरा साल उसके रिस्क में वसात फरमाएगा। और बाज मुहद्दिसीन ने इस पर अपना तजर्बा और मुशाहदा नकल किया है। लेकिन इस बात का लिहाज रहे कि इस दिन ऐसे खाने तैयार न किए जाएं जो हजरत हुसैन रजी अल्लाह तआला अन्हु के दुश्मनों खवारिज वगैरह ने हजरत हुसैन रजी अल्लाह तआला अन्हु की शहादत की खुशी में ईजाद किए थे। मसलन मुहर्रम की 10वीं तारीख को खिचड़ा बनाना यह मुनासिब अमल नहीं है। अल बिदाया व निहाया में लिखा है कि सैयदना हजरत हुसैन रजी अल्लाह तआला अन्हु की शहादत की खुशी में खवारिज 10वीं मुहर्रम को मुख्तलिफ अनाज मिलाकर पकाते थे। मालूम हुआ कि इस दिन खिचड़ा पकाना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहले बैत से दुश्मनी रखने वालों की ईजाद करदा रस्म है। अहले बैत से उल्फत व मोहब्बत रखने वालों को इस रस्म से बचना चाहिए। यौम आशूरा में और भी बहुत सारे अहम वाकयात रूनुमा हुए और पेश आए, लेकिन अच्छी तरह समझ लेना चाहिए और ध्यान व तवज्जो के साथ जहन में ये बात बिठा लेना चाहिए कि आगे यौम आशूरा में जिन वाकयात के पेश आने का जिक्र होगा, इन वाकयात का इस दिन वाक़ होना किसी सही हदीस से साबित नहीं है, बल्कि बाज़ ज़ईफ़, कुछ मौजू अहादीस, चंद तारीखी व तफसीरी रिवायात और बहुत से बुजुर्गान दीन और अहले इल्म के कलाम और गुफ्तगू में इनका तस्करा है। बस इन वाकयात के इस दिन वाक़ होने को यह कहकर कि हदीस में ऐसा वारिद हुआ है
اور حدیث کے حوالے سے بیان کرنا جائز نہیں ہے۔ اسی طرح یہ یقین رکھنا بھی صحیح نہیں ہے کہ سچ مچ اس دن یہ واقعات پیش آئی ہیں، بلکہ دل و دماغ میں یہ بات ہونی چاہیے کہ ہو سکتا ہے اس دن یہ واقعات پیش آئے ہوں اور ہو سکتا ہے پیش نہ آئے ہوں۔ بہرحال فیض القدیر شرح الجامع الصغیر میں علامہ مناوی رحمت اللہ علیہ نے معارف القرآن میں حضرت مفتی شفیع صاحب رحمت اللہ علیہ نے اور عمدۃ القاری شرح بخاری میں علامہ عینی رحمت اللہ علیہ نے اور بہت سے مورخین نے لکھا ہے کہ اس دن سے جڑے تاریخی واقعات میں سے یہ ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش اسی عاشورہ کے دن 10 محرم کو ہوئی۔ حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی ہولناک سیلاب سے محفوظ ہو کر جودی پہاڑ پر اسی دن ٹھہری۔ حضرت یونس علیہ السلام اسی دن مچھلی کے پیٹ سے باہر آئے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ سے چھٹکارا جس دن ملا وہ یہی دن تھا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کی ملاقات حضرت یوسف علیہ السلام سے اسی دن ہوئی اور حضرت یوسف علیہ السلام تخت خلافت پر 10 محرم ہی کو متمکن ہوئے، اور اسی دن حضرت عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے۔ اسی دن حضرت سلیمان علیہ السلام کو آزمائش کے بعد بادشاہت ملی، اور حضرت ایوب علیہ السلام کو بھی امتحان کے بعد شفا اسی روز ملی۔ یہی وہ دن ہے جس میں حضرت ادریس علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو آسمان پر اٹھایا گیا، اور یہی وہ دن ہے جس میں جگر گوشہ رسول حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے باطل سے ٹکرا کر جام شہادت گلے لگایا۔ اسی دن اس کائنات کی بساط پلٹ دی جائے گی اور قیامت برپا کر دی جائے گی۔ اس تفصیل سے یہ بات معلوم ہوئی کہ ماہ محرم اور یوم عاشورہ بہت ہی بابرکت اور مقدس دن ہے، لہذا ہمیں چاہیے کہ اس باعظمت دن میں زیادہ سے زیادہ عبادت میں مشغول ہو کر خدا تعالی کی اخص الخاص رحمت کا اپنے آپ کو مستحق بنائیں۔ مگر ہم نے اس مبارک مہینے کو خصوصاً یوم عاشورہ کو طرح طرح کی من گھڑت رسومات و بدعات کا مجموعہ بنا کر اس کے تقدس کو اس طرح پامال کیا ہے کہ اللہ کی پناہ۔ اور یہ بات اچھی طرح سمجھ لینی چاہیے کہ جس طرح اس ماہ میں عبادت کا ثواب زیادہ ہوتا ہے، اسی طرح اس ماہ کے اندر گناہوں کے وبال و عقاب کے بڑھ جانے کا بھی اندیشہ زیادہ ہے۔ اس لیے ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے کہ اس محترم مہینے میں ہر قسم کی بدعات و خرافات سے احتراز کرے، اور جس طرح عبادت کا کرنا اور عبادت کو دیکھنا اور عبادت سے خوش ہونا باعث اجر و ثواب ہے، اسی طرح گناہوں کے کاموں کو بخوشی دیکھنا بھی گناہ ہے۔ اللہ تعالی ہمیں ماہ محرم الحرام اور یوم عاشورہ کی حقیقی قدر و منزلت کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اس مبارک دن کی فضیلتوں سے صحیح طور پر فائدہ اٹھانے کی سعادت نصیب فرمائے، اور ہمیں ہر قسم کی بدعات، خرافات اور رسومات باطلہ اور شریعت کے خلاف اعمال سے محفوظ رکھے۔ ہمیں چاہیے کہ اس دن کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق روزہ، ذکر و اذکار، تلاوت قرآن مجید، صدقہ و خیرات، اہل و عیال پر وسعت اور دیگر نیک اعمال میں گزاریں، اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے نقش قدم پر
چلے اللہ تعالی ہمیں حضرت حسین ابن علی رضی اللہ تعالی عنہ اور ان کے رفقا کی عظیم قربانیوں سے سبق حاصل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب